الرحمن الرحیم کالے چنوں کا صدقہ ماہ ربیع الاول میں اس طرح کر دو دولت کی بارش ہوگی جو ساری عمر نہ مل سکا آج ملے گا۔ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی میں کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی خوشحالی اور کبھی تنگ دستی سے گزرتا ہے۔ کوئی مال و دولت کی کثرت چاہتا ہے، کوئی صحت کی دعا مانگتا ہے، کوئی عزت و شہرت کی خواہش رکھتا ہے، کوئی سکون قلب کا متلاشی ہوتا ہے۔ لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ قائم ہے کہ ہر شے اللہ کے ہاتھ میں ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کہہ دو، اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت دے، جس سے چاہے ذلیل کرے، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دولت اور عزت صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ انسان کوشش تو کرتا ہے لیکن کامیابی کا دروازہ اللہ ہی کھولتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنے زندگی بھر کی محنت کے باوجود کچھ نہیں کر پاتے جو دوسروں کو چند لمحوں میں مل جاتا ہے۔ یہی فرق اللہ کی تقدیر، دعا اور صدقے کا ہے۔ صدقہ دراصل وہ عظیم دروازہ ہے جو نہ صرف مصیبتوں کو دور کرتا ہے بلکہ انسان کی زندگی میں برکت، سکون اور خوشحالی کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن باقی شیب الایمان، ترجمہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے، صدقہ رب کے غضب سے بچاتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے۔ اب غور کیجئے، جب صدقہ اللہ کے غضب کو بچاتا ہے اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ صدقہ دینے والا شخص اللہ کی رحمت اور برکت سے محروم رہ جائے۔ ربیع الاول کا مہینہ ویسے بھی برکتوں اور رحمتوں کا خزانہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں سید الانبیاء، شفیع المذنبین، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ مہینہ خیر و برکت، خوشی اور نور کا پیغام لاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص اس ماہ میں نیک اعمال کرے، اللہ اس کے رزق میں کئی گنا اضافہ فرماتا ہے اور اس کے لیے غیب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایسے مبارک مہینے میں اگر بندہ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرے تو یقیناً اس کے اثرات دگنے ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ صدقہ کالے چنوں کی صورت میں ہو تو اس کی روحانی تاثیر اور بھی زیادہ ہوتی ہے۔ کالے چنے کو عربی میں ہمس کہتے ہیں اور یہ غریبوں کے کھانے کی عام چیز ہے۔ اس میں غذائیت بھی ہے اور برکت بھی۔ صدقے کے طور پر کالے چنے دینا نہ صرف بھوکے کو کھانا دینے کے برابر ہے بلکہ اس کے ذریعے اللہ کے ہاں قبولیت کے دروازے کھلتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے، جب تم صدقہ دو تو اس چیز سے دو جو تمہیں خود پسند ہو، کیونکہ اللہ تمہارے خلوص کو دیکھتا ہے، نہ کہ دنیا میں مال کی قیمت کو۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین نے مختلف اوقات میں کالے چنوں کا صدقہ دینے کی تلقین فرمائی۔ یہ صدقہ خاص طور پر رزق کی کشادگی اور مصیبتوں کے خاتمے کے لیے بے حد مجرب ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ چونکہ برکتوں سے بھرا ہوا ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اس مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ دینا دولت کی بارش کا سبب بنتا ہے۔ جس چیز کو انسان برسوں محنت کے باوجود حاصل نہ کر سکا وہ اللہ کے کرم سے ایک دن کے صدقے سے مل جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے جس کا ترجمہ یوں ہے، صدقہ قبر کی گرمی کو بجھاتا ہے اور قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ یہ روایت ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ صدقہ دنیا و آخرت دونوں میں کام آنے والی دولت ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں برکت آئے، دولت کا دروازہ کھلے اور ہمارے مسائل حل ہوں تو صدقے کو لازم پکڑنا چاہیے۔ کالے چنوں کے صدقے کے بہت سے فوائد ہیں۔
پہلے نمبر پر رزق میں کشادگی اور دولت کی بارش ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر بیماری سے نجات اور صحت میں بہتری آتی ہے۔ تیسرے نمبر پر گھر میں سکون اور لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پر کاروبار میں برکت اور ترقی ہوتی ہے۔ پانچویں نمبر پر نافرمان اولاد کے دل میں نرمی اور فرما برداری پیدا ہوتی ہے۔ چھٹے نمبر پر قرضوں سے نجات کے راستے آسان ہوتے ہیں۔ ساتویں نمبر پر اچانک آنے والی مصیبتوں اور حوادث سے حفاظت ملتی ہے۔ ربیع الاول کے کسی بھی دن کالے چنے کا صدقہ غریب، یتیم، بیوہ یا کسی مستحق کو دیں۔ بہترین یہ ہے کہ دل میں یہ نیت کریں، یا اللہ یہ صدقہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اور اپنی مشکلات کے خاتمے کے لیے دیتا ہوں۔ صدقے دینے والا کبھی محروم نہیں رہتا ہے۔ اگر ہم ربیع الاول میں کالے چنوں کا صدقہ کریں تو اللہ کے حکم سے دولت کے دروازے کھلیں گے، برکتیں نازل ہوں گی اور وہ نعمتیں بھی نصیب ہوں گی جو شاید ساری زندگی محنت کے باوجود نہ مل پاتی۔ جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 261۔ ترجمہ: جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اسی دانے کی سی ہے جو 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ ایک دانے کو 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ محترم ناظرین، کالے چنوں کا اکثر لوگ صدقہ تو کرتے ہیں لیکن ان کو صدقے کرنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا، جس وجہ سے ان کی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، ان کے غم ختم نہیں ہوتے، ان کی مشکلات ختم نہیں ہوتی۔ اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ دولت کی ہمارے گھر میں بارش ہو جائے، وہ کالے چنوں کا صدقہ کریں۔ دیکھیں، جو ساری عمر نہ مل سکا، کالے چنوں کا صدقہ کرنے سے فوراً مل جاتا ہے۔ اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم پورا سال خوشحالی کی زندگی گزاریں، پریشانیاں ہمارے گھر میں نہ آئے، نحوست ہمارے گھر میں نہ آئے اور ہمارے گھر کی تمام پریشانیاں، لڑائی جھگڑے، مصیبتیں، دکھ پریشانیاں ختم ہو جائیں اور ہماری ہر دعا قبول ہو جائے، وہ ماہ ربیع الاول کے اس پاک مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کریں۔ اگر آپ نے یہ کالے چنوں کا صدقہ کر دیا، زندگی کے بہت سارے غم آپ کے مٹ جائیں گے، بہت ساری پریشانیوں سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ دوستو، اب آپ نے کالے چنے کتنے لینے ہیں، اس کے اوپر پڑھنا کیا ہے، کیا چیزیں پڑھ کر صدقہ کی جائے، یہ ساری چیزیں، یہ ساری تفصیلات میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے 2 چیزوں کا صدقہ کرنا ہوگا۔ 2 چیزیں بس اپنے ذہن میں رکھیے گا، 2 چیزوں کا صدقہ آپ نے کرنا ہے۔ ایک کالے چنے جو عمومی طور پر ہم سب کے گھروں میں موجود ہوتے ہیں، کالے چنے، اور اگر کالے چنے نہ ملیں تو آپ دال بھی لے سکتے ہیں، مسور کی دال بھی لے سکتے ہیں۔ آپ اگر دال یا کالے چنے اس کا صدقہ آپ کرتے ہیں تو یقیناً آپ کو وہ درجے ملنے والے ہیں، وہ آپ کی پریشانی ختم ہونے والی ہیں جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اب جو 2 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ایک مسور کی دال اور ایک چنے، یا اگر مسور کی دال یا چنے یہ ایک ہی چیز ہے، چنے مل جائیں تب بھی مسور کی دال مل جائے تب بھی، اس کے ساتھ جو دوسری چیز میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، اس بات کو ذرا غور سے سمجھے گا، بڑی توجہ طلب بات ہے۔ 2 چیزوں کا صدقہ، ان کے اوپر جو عمل کرنا ہے، یہ عمل کیے بغیر آپ نے صدقہ نہیں کرنا، ورنہ آپ کا صدقہ اس قدر آپ کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا جس قدر اس طرح آپ کے لیے یہ نفع بخش ہوگا، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ دوسرا صدقہ کیا ہے وہ آگے چل کر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے جب یہ عمل کرنا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں آہذاری کرنی ہے، یا اللہ زندگی کے تمام گناہ، تمام خطائیں جو مجھ سے ہوئی وہ ساری کی ساری معاف فرما۔ اپنے حبیب کا صدقہ اللہ آپ کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دے گا، کیونکہ یہ صدقہ کرنا اللہ کو بڑا محبوب ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور جو لوگ یہ صدقہ کرتے ہیں، اللہ ان کو اپنا محبوب اور پسندیدہ بندہ بنا لیتا ہے۔ جو اللہ کا پسندیدہ، اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے نہ، وہ بندہ ضرور کالے چنوں کا صدقہ کرے گا۔ اکثر لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا، یہ بات میں برملا کہہ رہا ہوں، اگر دولت کی وجہ سے پریشان ہے، بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، کاروبار میں خیر برکت نہیں ہے، تو 7 نسلیں بیٹھ کر
کھاتی رہیں تو رب آپ کے رزق سے رزق کا خاتمہ نہیں فرمائے گا۔ آپ کے گھر رزق ہمیشہ بہت زیادہ رہے گا، وسعت رہے گی رزق کے اوپر، رزق کی اور تمام پریشانی سے اللہ آپ کو نجات عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلے یہ چیز آپ نے چنے، دوسری چیز جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ دونوں چیزیں آپ نے اپنے ساتھ رکھ لینی ہیں اور سامنے رکھ کر اس کے اوپر سب سے پہلے استغفار پڑھنا ہے اور تصور رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی کے سابقہ گناہوں کو معاف فرمائے، جو مجھ سے زندگی میں گناہ ہوئے، جو غلطیاں ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ اپنے کرم کی بارش برسا کر اور اس ماہ مبارکہ میں میرے گناہ کو معاف فرما رہا ہے۔ اس تصور کے ساتھ آپ نے استغفار پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، آپ کی تمام خطاؤں کو معاف کر دیا جائے گا، ہر مشکل آپ کی حل ہو جائے گی۔ دیکھیں، سب سے اہم چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، اس کی رحمت حاصل کرنا۔ وہ کیسے ہوگی؟ استغفار ایک بہت بڑی عبادت ہے اور اہم ترین عبادت ہے، یہ گناہوں کو معافی کا ذریعہ ہے۔ استغفار کرنے سے دل پاک ہوتا ہے، مشکلات آسان ہوتی ہیں اور استغفار سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معافی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہ کی معافی فرما دیتا ہے، دل کی صفائی کر دیتا ہے، مشکلات کا حل مل جاتا ہے، تنگیوں کو دور کر دیتا ہے، رزق میں اتنی برکت آتی ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگ دستی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے، ہر غم سے نجات اور رزق ایسے ہی جگہوں سے ملتا ہے جہاں اس بندے کا گمان نہیں ہوتا۔ استغفار کے لیے کون سا استغفار آج کے دن آپ کے لیے سب سے بہتر ہوگا؟ اور یہ صدقہ کرنا پورا ماہ ربیع الاول کا مہینہ آپ آج کریں، کل کریں، پرسوں کریں، جب چاہیں، جس دن چاہیں، جس وقت چاہیں، پورے مہینے میں یہ صدقہ ایک مرتبہ ضرور کر لیجئے گا۔ جب ایک مرتبہ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، پھر آپ کا دل کرے گا بار بار یہ صدقہ کروں، کیونکہ میرے لیے تو بہت زیادہ ایسے راستے کھلے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں، بہت سارے ایسے انعامات مجھے ملے ہیں جس کا میں نے تصور نہیں کیا۔ جو لوگ پابندی کے ساتھ استغفار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں ان کا گمان بھی نہیں ہوتا، غیب کے خزانوں سے اسے رزق ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کثرت سے ورد فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین، دوسرے نمبر پر آپ نے جو چیز اپنے ساتھ رکھنی ہے وہ بڑی اہم ہے، نہایت ضروری ہے۔ وہ چیز بھی آپ اپنے سامنے رکھ کر انشاءاللہ بہت سارے انعامات آپ کو ملیں گے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے، صدقہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو ختم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ہمیشہ انسان کو بچانا چاہیے، کیونکہ جس کا رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اس کی زندگی میں جو انقلاب ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے رب کی بارگاہ میں ہمیشہ استغفار کرتے رہیں، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، استغفار کے ساتھ جب آپ یہ صدقہ کرتے ہیں تو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے۔ صدقہ بلا شبہ مسلمان کے لیے قیامت کے دن بھی سایہ کرے گا، دنیا میں بھی اس کے لیے انعامات اور رہنمائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک کے بدلے آج تمہیں لاکھوں نہیں کروڑوں اللہ کی بارگاہ سے ملیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ اور آپ کی نسلیں ہمیشہ آباد رہیں اور آپ کو ہمیشہ غموں سے نجات مل جائے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے صبح صبح صدقہ کیا صبح سویرے، کیونکہ بلائیں صدقہ سے آگے قدم نہیں رکھ سکتی، تو یہ صدقہ کرنے کا بہترین وقت ہے کہ نماز فجر کے فوراً بعد آپ صدقہ کریں یا رات کے اندھیرے میں صدقہ کریں۔ صدقہ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ دائیں ہاتھ سے کریں اور بائیں کو خبر نہ ہو، تو ان باتوں کا آپ نے اگر عمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کامیاب حاصل کر سکیں گے۔ اب سب سے پہلی چیز جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اس کو پڑھتے ہوئے 100 مرتبہ آپ نے اپنے ذہن میں تصور اپنے گناہوں کا رکھنا ہے اور اس ترتیب کے ساتھ آپ نے سب سے پہلا کام کر لیا۔ اس طرح 3 آپ نے کام کرنے ہوں گے، صدقہ 2 چیزیں ہی کرنی ہیں لیکن کام 3 کرنے ہیں۔ سب سے پہلے تمام گناہوں کا تصور رکھنا، اس کے بعد آپ اپنے دوستوں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، حضور سرکرین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد
چند ایک چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں جو آپ کے لیے انتہائی فائدہ بخش اور نفع بخشش ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں پڑھنے والا شخص ہمیشہ فتح اور کامیابی حاصل کرتا ہے۔ مقدر اس کا ہمیشہ سنور جاتا ہے، زندگی کے غموں سے اس کو ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے۔ کوئی کام کرنے کے ایسا نہیں جو وہ نہ کر پائے۔ جس نے بھی یہ کام کر لیا، جس نے بھی یہ عمل کر لیا، ہمیشہ کامیابی اس کا مقدر بن جائے گی، ہمیشہ زندگی میں اس نے انعامات حاصل کر لیے۔